السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیز دوستو، دنیا کی تاریخ میں بہت سے ایسے بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کی بادشاہت اور دولت کے نشے نے ان کو مغرور بنا دیا اور وہ تکبر میں آ کر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والے بدبختوں میں سے ایک بدبخت شداد بھی تھا جس نے اللہ کی وحدانیت کو للکارا اور سرکش و نافرمان ہو گیا۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں شداد کے بارے میں ہی بات کی جائے گی کہ شداد کون تھا اور کس طرح اس نے دنیا میں اپنی جنت تیار کی، اور اس کی بنائی کی جنت کتنے سالوں میں تیار ہوئی، اور پھر اللہ رب العزت نے کس طرح اس بدبخت کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا اور اس بدبخت کا کیا انجام ہوا۔ ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں دیے جائیں گے۔ گزارش ہے ویڈیو مکمل دیکھیں اور ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ محترم عزیز دوستو، شداد اس قوم کی نسل میں سے تھا جو دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی، جس کو قوم عاد کہا جاتا تھا۔ اس قوم کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان کی جیسی قوم اللہ نے اس سے پہلے پیدا کی اور نہ ہی ان کے بعد کسی قوم کو پیدا کیا۔ قوم عاد احقاف کے اندر آباد تھی۔ احقاف ایسی جگہ تھی جہاں ریت کے بہت بلند و بالا ٹیلے تھے، اور احقاف کا یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان بکھرا ہوا تھا۔ اس علاقے کے اندر قوم عاد 8,500 سال پہلے آباد تھی۔ اس قوم پر اللہ رب العزت کا یہ خاص کرم تھا کہ اللہ رب العزت نے اس قوم کو دنیا کی سب سے طاقتور قوم بنایا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اس قوم کو سرسبز و شاداب باغات اور وافر مقدار میں کھیت عطا فرمائے تھے۔ اس قوم کے پاس بے شمار جانور تھے اور پینے کے لیے میٹھا پانی تھا۔ اس کے علاوہ بھی اللہ رب العزت نے اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، چنانچہ اس قدر مال و دولت اور نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے یہ قوم بھٹک گئی اور اللہ کی نافرمان قوم ہو گئی۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم سے ان کو تبلیغ کرنے لگے اور اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانے لگے، لیکن یہ قوم اپنے کفر اور شرک سے باز نہ آئی اور حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگی۔ شداد جو کہ اسی قوم کی نسل میں سے تھا، وہ اس قوم کا بادشاہ تھا اور یہ 2 بھائی تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک کا نام شداد اور ایک کا نام شدید تھا۔ شدید پہلے بادشاہ بنا اور وہ مر گیا، اور اس کے مرنے کے بعد شداد حکومت سنبھالی۔ اس طرح یہ دنیا کی سب سے طاقتور قوم عاد کا بادشاہ بن گیا۔ پیارے دوستو، شداد ایک وسیع و عریض سلطنت کا بادشاہ تھا۔ شداد کی یہ بادشاہت یمن سے لے کر عراق تک اور بعض روایات کے مطابق ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ شداد نے اپنی طاقت کے زور پر بڑے بڑے بادشاہوں کو زیر کر دیا تھا، چنانچہ اس بدبخت کو حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا، تو اس وقت شداد اور حضرت ہود علیہ السلام کے درمیان ایک زبردست مکالمہ ہوا، جس کے نتیجے میں شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں اللہ پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا حاصل ہوگا؟ تو اس وقت حضرت ہود نے شداد سے فرمایا کہ تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ جنت کا نام سنتے ہی شداد حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ یہ جنت کیا ہے؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو جنت کا نقشہ بتایا اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتایا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی یہ بات سن کر شداد مسکرانے لگا اور حضرت ہود علیہ السلام سے یہ کہنے لگا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسی جنت تو میں بھی تیار کر سکتا ہوں۔ حضرت ہود نے شداد کو اس کے کفر و شرک سے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ بدبخت باز نہ آیا۔ چنانچہ شداد نے اس وقت اپنی سلطنت کے بہت بڑے بڑے کاریگروں کو اکٹھا کیا اور احقاف میں ارم کے مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنانے کا فیصلہ کیا اور کام شروع کروا دیا۔ چنانچہ شداد کی تیار ہونے والی اس جنت میں سونے کی اینٹیں لگائی گئی اور جواہرات بھی لٹکائے گئے۔ اس بدبخت شداد نے اپنی اس بنائے جانے والی جنت میں شہد، دودھ اور پانی کی نہریں بھی رواں کر دی اور دنیا جہاں کے خوبصورت درخت، پودے اور پھل بھی لگوا دیے اور اس جنت کو طرح طرح کے جواہرات سے مزین کر دیا۔ قوم عاد پہلے ہی بلند و بالا پہاڑوں کو تراش کر محلات بنانے میں ماہر تھی اور شداد کے سلطنت میں یہ فن عروج پر تھا۔ چنانچہ ریت کے ان بلند و بالا ٹیلوں پر بہت بڑے بڑے ستون کھڑے کر دیے اور ان بلند ستونوں پر بڑی بڑی سونے چاندی کی عمارتیں قائم کر دی گئی۔ شداد نے فیصلہ کیا تھا کہ جب تک اس کی بنائی جانے والی جنت تیار نہیں ہوتی، اس وقت تک وہ اپنی جنت کے اندر قدم نہیں رکھے گا۔ چنانچہ شداد اپنے محل کے اندر اس کا بے صبری سے انتظار کرتا رہا۔ اس کی جنت تیار ہوتی رہی، یہاں تک کہ 12 سال کے عرصے کے اندر اس کی جنت مکمل تیار ہو گئی اور اس کو طرح طرح کے ہیرے جواہرات سے مزین کیا گیا
उस वक़्त शद्दाद को उसके जन्नत के तैयार होने का पैगाम पहुंचाया गया। चनाचा शद्दाद जन्नत के तैयार होने का पैगाम सुनते ही बहुत खुश हुआ और अपनी जन्नत को देखने के लिए अपनी फ़ौज लेकर निकल गया। शद्दाद अब भी अपने जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि इसने अपने सामने एक शख्स को खड़े देखा। शद्दाद उस शख्स को देखते ही पहचान गया, तो उस वक़्त शद्दाद के हवारियों ने उससे पूछा कि ये शख्स कौन है और ये क्यों जन्नत में दाखिल नहीं होने देगा। तो शद्दाद ने अपने हवारियों से कहा कि ये मलकुल मौत है और ये मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए आए हैं और ये मुझे अपने जन्नत में दाखिल नहीं होने देंगे। उस वक़्त शद्दाद बदबख्त मलकुल मौत से कहने लगा कि मुझे सिर्फ अपनी जन्नत में कदम रखने की इजाज़त दी जाए, और मलकुल मौत से मिन्नत समाजत करने लगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मुकर्रर फरिश्ते ने जवाब दिया कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म है कि मैं तुम्हें तुम्हारी जन्नत में दाखिल होने ना दूँ। चनाचा मलकुल मौत ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म पूरा करते हुए शद्दाद की रूह कब्ज़ कर ली, और शद्दाद की मौत के बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ज़ोरदार चीख मारी और शद्दाद की बनाई जाने वाली जन्नत सारी ज़मीन में धंस गई। नाज़रीन, ये था खुदाई का दावा करने वाले बादशाह का इंजाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।